اور ان کا حل مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے کچھ کوئسچنز ہمارے پاس جمع ہیں، ہم ایک آدھ دو کالز لے لیں گے لیکن وقت ہمارے پاس کم ہوتا خیال میں ابھی نہ لیں ہاں جوابات کر کہ عمرے کا طریقہ مجھے بتانا ہے، کل رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی بسم مصطفیٰ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ عمرے کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے احرام ضبطاً کرنا ہے، احرام کی تمام پابندیوں کو جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے، جتنی بھی احرام کی کنڈیشنز ہیں اس کو فالو کرنا ہے۔ میں ساری یہاں پر نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں، خوشبو کا استعمال کرنا یہ آپ نہیں کر سکتے، جسم کے کسی حصے سے بال وغیرہ نہیں لے سکتے، اسی طریقے سے ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، اور اسی طرح آپ مرد حضرات گلوز وغیرہ نہیں پہن سکتے، ساکس نہیں پہن سکتے، چپل یا سینڈل ایسے پہنیں گے جس میں قدم کی اوپر کی ابھار والی ہڈی ہے وہ خالی ہو، وہ بالکل خالی ہو، تو ایسے چپل یا نظر آنی پہن چاہیے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، احرام پہننا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد سب سے پہلے ہمیں چند کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 طواف کرنا ہے، سب سے پہلے طواف کرنا ہے۔ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر میں جو بھی آپ چاہیں دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نوافل پڑھنے ہوتے ہیں اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیت کرنی ہوتی ہے عمرے کی، یعنی احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ بھئی میں نیت کرتا ہوں عمرے کی یا نیت کرتی ہوں عمرے کی، تو اسے قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مجھے ہمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے آپ نے طواف کرنا ہے، لبیک پڑھتے رہنا ہے کیونکہ اب نیت کے بعد آپ کی لبیک شروع ہو گئی ہے، یعنی 1 مرتبہ پڑھنا جو ہے یہ لازمی ہے، اور 2-3 مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے، بلکہ جتنی مرتبہ ہو سکے تو پڑھیں۔ یہ لبیک آپ نے اس وقت تک پڑھنی ہے جب تک طواف شروع نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں۔ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ کر تھوڑا سا الٹے ہاتھ پر ہو کر آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے طواف کی، کہ میں نیت کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں طواف کی، اور تو اسے میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ طواف کے 7 چکر کی نیت ہوگی۔ اچھا اب طواف شروع جو ہوگا، آپ نے اب اپنا جو چہرہ ہے فرنٹ ہے وہ حجر اسود سے ہٹا کر یوں کر لینا ہے، تاکہ آپ نے یوں طواف شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حجر اسود آپ کے الٹے ہاتھ پر آ جائے گا۔ مرد حضرات کو اس میں استباء کرنا ہوتا ہے۔ استباء یہ ہوتا ہے طواف سے پہلے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی جو چادر ہے اس کو اپنے بغل کے نیچے سے لے کر الٹے ہاتھ کے کاندھے پر ڈالنا، یہ استباء ہے، سنت ہے۔ اب اس کے بعد مرد حضرات نے جو طواف شروع کریں گے تو ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدر تیزی کے ساتھ اکڑ کے چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے، اور نہ ہو سکے رش زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت ہے۔ اور 3 پھیروں کے بعد پھر یہ سنت نہیں ہے، پھر نارملی چلنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر پھیرے میں جو چاہیں آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، آپ درود پاک کچھ بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس میں حجر اسود کا بوسہ جو ہے نا یہ 8 مرتبہ ہوگا، اور آپ کے جو ہے وہ یوں سمجھ دیجئے کہ چکر جو ہوں گے وہ 7 ہوں گے۔ استلام جسے کہتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا یا دور سے اشارہ کر کے چوم لینا، اسے استلام کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے طواف کر لیا۔ طواف کرنے کے بعد اب جو ہے آپ نے مقام ابراہیم پر آ کر جو ہے وہ 2 رکعت نوافل پڑھنے، یہ واجب الطواف کہلاتے ہیں، مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نوافل پڑھنے، مکروہ وقت ہو تو بعد میں پڑھ لیں، لیکن پڑھنے ضروری ہیں، پھر واجب الطواف ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ باب الکعبہ کے بعد یہ ملتزم جو آتا ہے، باب الکعبہ کے بالکل یوں سمجھ لیں کہ برابر، یعنی حجر اسود اور باب الکعبہ کے درمیان جو دیوار ہے ملتزم کہتے ہیں، یہاں پر اس کی سیدھ میں آ کر یا اس کے پاس جا کر دعا کرنی ہے، اور اس کی سیدھ میں دعا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آ کر آپ جو ہے وہ آب زمزم پی لیں، اور آب زمزم پینے کے بعد چاہیں تو کچھ دیر رک کر یا فوراً ہی آپ جا کر صحیح کر لیں۔ صحیح کے بھی 7 چکر ہیں، اور صحیح جو ہے اس میں وضو شرط نہیں ہے، وضو ہو تو بہتر ہے، وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی
صحیح ہو سکتی ہے، اور اس صحیح کرنے کے بعد چاہیں تو 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ سنت ہے، واجب نہیں، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جائیے، مرد حضرات حلق کے تقصیر کچھ بھی کروا لیں۔ حلق کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کاٹنا، اسے حلق کہتے ہیں، سوری قصر کہتے ہیں، اور حلق کہتے ہیں کہ آپ کے سر کے بال منڈوا دینا۔ عورتوں کے لیے صرف قصر ہے، اور ان کے لیے قصر یہ کہ جو بالوں کی چوٹی ہے آپ انگلی پر یوں اس سے لپیٹ لیں، جتنے بال آتے ہیں وہ کاٹ لی، قصر کہلائے گا۔ اور مرد حضرات کے لیے میں نے بتا دیا ہے، مرد حضرات کے لیے حلق جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، لیکن قصر بھی کرا سکتے ہیں۔ قصر کرانے کے بعد یہ آپ کا عمرہ مکمل الحمدللہ ہو چکا ہے۔ یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ بتایا ہے، اب اس سے زیادہ اختصار نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت سی جو ضروری یعنی موٹی موٹی چیزیں وہ بتائی ہیں، جو مستحبات میں سے تو ان کو میں نے اسکپ کیا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب آ جائیے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بیوی شوہر کا رشتہ اس یعنی اصل یا فرع میں نہیں ہے بیوی شوہر کے یا شوہر بیوی کے، لیکن دونوں کے مصارف ایک ہیں، تو اس لیے بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، بھائیوں کا بھی پوچھا انہوں نے۔ جی اچھا، بھائی ہے پولیس میں بھرتی ہے، خرچہ اس کا پورا نہیں ہوتا، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ شریف فقیر ہے تو اس کو زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں۔ بہن بھائی کو، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تراویح پڑھانے والا نہ ہو تو انفرادی طور پر پڑھے، بہن نے یہ پوچھا ہے۔ دیکھیں، خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھے انفرادی طور پر۔ کہیں مسجد میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام ہے تو بہرحال وہ جا کر پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کو بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ خود پڑھیں گی تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں اور 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہوگا۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 8 پڑھنی ہے، 11 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے؟ دیکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے عام دنوں میں 11 رکعتیں پڑھی ہیں، 8 تہجد کی اور 3 وتر کی، اور رمضان المبارک میں آپ نے 1 2 3 دن پڑھی تراویح، اور اس میں یہی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 20 پڑھی، کچھ زیادہ کی تعداد بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں پڑھی تو 20 پڑھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو جو ہے وہ لازم قرار دیا، سنت قرار دیا، تو بہرحال 20 پڑھنی چاہیے، 8 یا 11 یہ رمضان میں تراویح کی تعداد نہیں ہے، 20 ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بڑا آسان ہے، 4 رکعت اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ بیچ میں جو قاعدہ کریں گے نا تو اس میں التحیات بھی پڑھیں گے، اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یہ بات یاد رہے۔ اب 4 رکعت میں آپ نے یوں سمجھ لیں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو ولا حول ولا قوت یہ نہ پڑھیں، پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ہر رکعت میں آپ نے 75 ٹائمز ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 75 تو کل آپ کے 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو گئے۔ کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جب قرات مکمل کی رکوع کیا تو پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 25 مرتبہ۔ پھر آپ اٹھے، سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنی، کتنی مرتبہ ہو گئی؟ 35 مرتبہ۔ پھر آپ سجدے میں گئے تو تسبیحات کے بعد آپ نے پھر پڑھی 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 45۔ پھر آپ اٹھے اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ نے پڑھا 10 مرتبہ تو 55، اور پھر سجدے میں گئے اور اس تسبیحات کے بعد آپ نے جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھا، یہ ہو گیا 65۔ اچھا، اب تلاوت کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور تلاوت کی، تلاوت کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو پوری رکعت میں کتنا ہو گیا؟ 75 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے چاروں رکعتوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ 300 مرتبہ مکمل ہو جائے گی۔ باقی جو 4 رکعت نوافل کا طریقہ ہے وہ نارمل ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور یہ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان اوقات میں کہ جن پہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد یا جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو جب تک ختم نہیں ہوتا کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد یا جمعے کے خطبے کے دوران یا جو زوال کا وقت ہے، طلوع آفتاب ہے، غروب آفتاب ہے، یہ تو مکروہ وقت ہے،
ان کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، یہ سوال ہوا کہ زوال کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے اب یوں سمجھ لیں 35 سے 40 منٹ یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر کے وقت تک۔ اس کے بعد یہ کہا کہ میں 2 سال سے کار چلا رہی ہوں، تو کہیں جو ہے وہ کسی بندے کو بچاتے ہوئے کار کا نقصان ہو گیا، تو لوگوں نے کہا مرد ہوتا وہ ڈرائیو کرتا تو نقصان نہ ہوتا، آپ جو ہے نا عورت ہیں نقصان ہو گیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، نقصان عورت سے بھی ہو سکتا ہے اور مرد سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو اتنے خدا نخواستہ نقصان ہوتے ہیں وہ مرد حضرات بھی تو کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مرد حضرات بھی کرتے ہیں، تو اس میں کسی میل فیمیل کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کی باتوں کو بالکل بھی ذہن میں نہ لیں۔ نیک لوگوں کے صدقے میری مغفرت فرما، یہ دعا کرنا ٹی وی پر دیکھ کر کہیں پر بھی بالکل دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں خود دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، یہ کرنی چاہیے۔ قرآن نہیں پڑھا تو بسم اللہ الحمدللہ پڑھ سکتی ہیں پورا قرآن۔ بسم اللہ کا الگ ثواب ہے، یہ تو قرآن کی آیت بھی الحمدللہ، یہ بھی قرآن کی جو ہے نہ کہیں حصہ ہے، تو یہ اس کا الگ ثواب ہے۔ قرآن کی مکمل تلاوت کا الگ ثواب ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا میں پورا بسم اللہ پڑھتا رہوں تو مجھے قرآن کا ثواب ملے گا، الحمدللہ پڑھتا رہوں تو قرآن کا ثواب ملے گا، اور سطروں پر میں انگلی اس طرح پھیرتا رہوں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال اس طرح نہیں کر سکتے، قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے، بسم اللہ الحمدللہ کا الگ ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک کمرشل میں، کسی بھی کمرشل میں خواتین کے جب کمرشلز آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے روزے پر فرق نہیں پڑتا، کہیں نظر پڑ جائے تو آپ نظر ہٹا لیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے آپ کہیں پر بھی اگر نظر جمائیں گے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ روزے کی فضیلت سے، اس کی روحانیت سے محروم رہیں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ دعائے تراویح جو ہے یہ اخیر میں پڑھی جاتی ہے یا 4 سے پہلے یا 4 کے بعد؟ جب آپ نے ترویحہ یعنی 4 رکعت مکمل کیے، دعائے تراویح اس وقت پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلی 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ انہوں نے پوچھا کہ فطرہ کس پر واجب ہے؟ جو شرعی فقیر ہے اس پر فطرہ یعنی اس پر واجب ہوتا ہے۔ دینا کس پر واجب ہے؟ جو آپ کو یوں سمجھ لیں کہ صاحب نصاب ہیں تو ان کو دینا سال میں 1 مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کتنے گولڈ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ گولڈ ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نا، 7.5 تولہ گولڈ ہے تو آپ پر زکوٰۃ سال گزرنے پر فرض ہوگی، اور 7.5 تولہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ مکس نصاب ہے تو پھر وہ کنورٹ ہو جائے گا 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ 5 تولہ سونے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی رقم بھی نہیں، سلور بھی نہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ دینا یعنی آپ صاحب نصاب نہیں کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک آدمی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، اب سترہ لے کر گزرے، سامنے ہو ایک سترہ ایک ہاتھ یعنی 1 انگل موٹا ہو اور 1 ہاتھ لمبا ہو، یہ سترہ بن جاتا ہے، اور نمازی اپنے آگے رکھ لے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ آگے رکھ لیں، اور خدا نخواستہ نہیں ہے تو کسی شخص کے پاس سترے کی مثل کوئی چیز ہے تو وہاں پر رکھ دے اور آگے سے وہ گزر جائے، اور اس کے بعد کسی طریقے سے ہٹا لے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ سترہ سامنے ہو تو وہ زیادہ بہتر صورت ہے۔ بہرحال وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ رکھ کر سترہ رکھ کر آپ آگے سے گزر جائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ روزے کے افطار میں جو ہے وہ یہ جو اختلاف ہے، یہ میں آخری سوال لے لیتا ہوں، باقی جو رہ گئے تو انشاءاللہ ہم کل لے لیں گے۔ تو روزے کے افطار میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی افطار لیٹ کرنی چاہیے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی، تو جیسے غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کر لینی چاہیے۔ اس میں دیر کرنا یہ اوروں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، لہٰذا دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان کیس کہیں ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، جان بوجھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو مکمل کرو رات تک، تو جی رات جب تک آئے گی نہیں، اندھیرا نہیں ہوگا تو روزہ تو مکمل کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ قرآن کی نص ہے، اس میں روزہ، اب ذرا سا غور کیجیے گا، اتم الصیام روزہ، صیام روزہ، الی اللیل، لیل رات ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے شریعت میں کہ الہ کا جو ما قبل ہے وہ صیام ہے، اور الہ کا جو ما بعد ہے وہ کیا ہے؟ لیل۔ دونوں الگ الگ جنس ہیں، الگ الگ جنس۔ اگر الہ کا ما بعد کی جنس، ما قبل ما بعد کی جنس سے نہ ہو تو ما قبل ما بعد میں داخل نہیں ہوتا۔ بالکل، یہاں پر روزہ رات میں داخل نہیں ہوگا، زبردست، جیسے غروب آفتاب ہوگا روزہ آپ کو کھول لینا چاہیے، کھول لینا چاہیے۔ زبردست بات مفتی صاحب، بہت باریک، حدیث پاک بھی ہے، بہت باریک، نہیں قرآن آپ نے بہت باریکی سے سمجھا، جزاک اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا کوئز سیگمنٹ ہے، 3 ٹیمز ہمارے ساتھ ہوں گی اور سوال